بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات آپ تمام حضرات کے پیش نظر ہیں کہ حسین آباد کے وقف کے لیے بہت طویل عرصے سے تحریک چل رہی ہے کہ وہاں کے اوپر افسران کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہیاں اور بربادیاں اور بیمانیاں اور کروڑوں روپے کے گھپلے ہیں وہاں پر، بلکہ اربوں روپے کے گھپلے اگر کہے جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور کئی مرتبہ کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے کہ پوری طرح سے اس کی سپورٹ نہیں ملی ہمیں۔ لیکن ادھر الحمدللہ اپیل کے اوپر ہمارے کچھ اور دیگر حضرات بھی جو علماء و ذاکرین ہیں وہ تشریف لائے اور اس جلسے میں شرکت کی، جس سے کافی کچھ بہتر امید پیدا ہوئی ہے۔ مسئلہ یہاں کے اوپر جو پارکنگ کھل رہی ہے اس کا ہے، اور دوسرا جو ایک لذیذ گلی نام کی ایک بازار کھل رہا ہے اس کا ہے۔ تو یہاں پر جو پارکنگ ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہاں کے اوپر 500 گاڑیاں آئیں گی اور جائیں گی تو سب سے بڑا مسئلہ اس میں ایک ہے جو ہر ایک چھوٹا سا انجینئر بھی بتا دے گا، وہ ہے وائبریشن۔ وائبریشن کی وجہ سے عمارت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور جس کا ثبوت خود روبی گیٹ ہے کہ روبی گیٹ کی تصویریں میرے پاس موجود ہیں، جس میں اتنی بڑی بڑی دراریں پڑ گئی تھیں کہ اس میں ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا جا کے، اتنی بڑی درار تھی۔ اور کاہت پڑی تھی وہی جو گاڑیاں گزر رہی تھیں اس کے وائبریشن سے۔ اس کے بعد اب وہ گاڑیاں بند ہوئی ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس کی مرمت ہوئی ہے۔ تو وہاں کے جو پلاننگ ہے کہ 500 گاڑیاں آئیں گی اور جائیں گی، اس میں بسیں بھی ہوں گی، ہیوی وہیکلز بھی ہوں گی، اور بالکل برابری میں یہ مسجد ہے۔ یہ بالکل مسجد کے یہاں یہ جو ادھر پہلو ہے وہیں سے پارکنگ شروع ہے، جہاں پر یہ مینار مسجد کے ہیں، اس مسجد کے وہیں سے بالکل پارکنگ شروع ہے۔ تو یہ 500 گاڑیاں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے تک کہ ایک گاڑی صبح سے شام تک کھڑی نہیں رہے گی، کیا صبح آئی شام کو چلے گی، ہر گھنٹے کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کے اوپر وہ آنا جانا پورا گاڑیوں میں لگا رہے گا، جس میں وائبریشن ہوگا اور بسیں اس میں ہوں گی، تو اس سے مینار سلامت نہیں رہ سکتے۔ بالکل طے بات ہے کہ مینار مخدوش ہو جائیں گے اور یہ سلامت نہیں رہیں گے۔ لہٰذا سب سے بڑی بات جو وہاں پر بدتمیزیاں ہوں گی وہ الگ ہے، جو اس کے اندر بیٹھ کر غلط سلط حرکتیں ہوں گی گاڑیوں کے اندر وہ الگ چیز ہے۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو انجینئرنگ کے لحاظ سے اگر ہوگا کہ 200-225 سال پرانی عمارت، اس پر جو وائبریشن کا اثر ہوگا تو یہ مینار جو کم از کم سلامت نہیں رہیں گے۔ لہٰذا ہم نے یہ بات جو ہم نے پٹیشن داخل کی ہے، PI داخل کی ہے ہمارے وکیلوں نے، اس میں مین بات یہی اس میں رکھی گئی ہے کہ آپ اس کو منع کر دیں، یہاں پر گاڑیاں آئیں گے، اس کی وائبریشن سے اس پرانی عمارت کو بڑا خطرہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی تاریخ تھی کہ اس میں آج کی تاریخ پر سنوائی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ ابھی اس پر کیا سنوائی ہوئی، لیکن انشاءاللہ عدالت سے بھی اللہ نے چاہا ہمیں مثبت جواب ملے گا اس سلسلے میں، ہماری امید ہے پوری انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز ہے وہ لذیذ گلی، ظاہر ہے کہ یہ پورا حسین آباد ٹرسٹ جو ہے وہ عزاداری کے لیے ہے، یہ دکانوں کے لیے نہیں اس کو وقف کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر ترقی کی جائے، بڑی بڑی دکانیں کھل جائیں، اس کے لیے نہیں، صرف اور صرف عزاداری کے لیے پورا ٹرسٹ ہے۔ حسین آباد سے لے کر آصف عمر تک صرف عزاداری کے لیے ہے، اور وہاں جو دکان بنے گی تو اس میں طرح طرح کی حرکت۔ ابھی ایک ویڈیو جاری ہوا ہے جس میں باقاعدہ میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی جھوٹا الزام لگا دیا گیا، باقاعدہ میوزیکل پروگرام، 4-5 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اور باقاعدہ وہ مختلف انسٹرومنٹس ہاتھ میں لیے ہوئے، اور باقاعدہ میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے۔ اس میں میوزیکل پروگرام کہے کے لیے صاحب لوگوں کو تشویق کرنے کے لیے کہ ادھر آ جائیں ہماری طرف، ان کو پروتساہت کرنے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائیں۔ تو آپ آج میوزیکل پروگرام کر رہے ہیں کہ ہماری طرف گاہک آ جائے، آگے کوئی اور بھی پروگرام آپ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گاہک آگے کی طرف آئیں۔ تو یہ تمام چیزیں قابل برداشت نہیں ہے۔ اب شروع سے میں مخالفت کر رہا تھا، ماشاء اللہ دوسرے علماء بھی تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا مخالفت ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے جو مسئلہ ہمارا ہے کہ نہ پارکنگ مناسب ہے اور نہ ہی وہ غلیظ گلی، اب لذیذ گلی کی وجہ سے غلیظ گلی کر کہا جائے تو بہتر ہے، وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور فی الحال بہرحال کام تو بند ہو گیا ہے، اور ہم سمجھیں انشاءاللہ آئندہ بھی کام بند ہی رہے گا، اور
اور یہ سب ختم ہو کر رہ جائے گی انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے. دیر آیت درست آیت والا معاملہ ہے. ذاکرین خطبہ پہلے بالکل نہیں آتے تھے, وہ کہتے تھے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں کسی تحریک وحریک سے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس نوجوانوں نے اتنی بڑی محنت کی, مشقت کی اور وہ جا کر لے کر آئے. تو ایک بہرحال ایک مثبت ایک پہلو اس تحریک کا یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ زمانہ وہ ہے جس میں سب سے زیادہ بوجھ مجھ پر ہوتا ہے. خاص طور سے یہ زمانہ وہ ہے کہ جب اسکول کھلتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر وہ فیس کا معاملہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ ڈریس کا معاملہ ہوتا ہے, خاص طور سے کورس کا معاملہ ہوتا ہے. کورس کے سلسلے میں ہر سال کورس بدلتا ہے, 5-5 ہزار 6-6 ہزار کے ایک بچے کا کورس ہوتا ہے. یہ بہت بڑی, اس کو ایجوکیشن مافیا گیری کہا جاتا ہے. اس پہ حکومت کے افسران بھی شامل ہیں. ہمیں یاد ہے ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ایک کورس جو ہے وہ بڑا بھائی جو ہے جب پڑھتا تھا تو چھوٹے بھائی کو پہنچتا تھا وہی کورس, اور چھوٹے بھائی جب پڑھتا تھا تو منجلے بھائی کو. اس طرح سے 4-5 سال تک کورس چلتا تھا. اب ہر سال بدلتے ہیں اور 2-4 صفحے ادھر سے ادھر کر دیے اور نیا کورس ہو گیا. یہ پوری مافیا گیری ہے جس میں گورنمنٹ کے افسران پورے شامل ہیں اور اربوں روپے کی کمائی اس سے ہوتی ہے, اربوں روپے کی کمائی سے کرتے ہیں. اور اس سے ماں باپ کے اوپر کتنا بھیانک بوجھ پڑتا ہے, اور ماں باپ کا بوجھ بھی پڑتا ہے اور ہم پر بوجھ بھی پڑتا ہے. سب درخواستیں روزانہ 50 درخواستیں ہیں. 50 آپ جا کے آ کر دیکھیے ہمارے دفتر میں, تھوڑی دیر بیٹھ جائیے آ کر, 1 گھنٹہ سے بیٹھ کے آ کر, پھر دیکھیے کتنی درخواستیں آتی ہیں, کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنی درخواستیں آ رہی ہیں. لیکن خبز کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. صرف 5% مومنین خبز دے رہے ہیں ہمیں, 5%, یعنی 95% خبز کم ہو گیا ہے. اور مانگنے والے اتنے ہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ کچھ ہو گئے. اور جب دفتر کھلے ہیں مجھے نہیں پتا, میں نے کہا کہ کنفرم نہیں ہے کہ سیستانی صاحب کی کوئی اجازت ہے یا نہیں, کنفرم نہیں ہے, تصدیق نہیں ہو پائی ابھی تک کہ وہ سیستانی صاحب کی اجازت تک کھلے ہیں کہ نہیں, سیستانی صاحب کو علم ہے یا نہیں, اس پر بالکل کنفرمیشن نہیں ہے. بات بالکل میں امام مسجد سے کہہ رہا ہوں بالکل, کیونکہ کئی آیت اللہ جواد سیستانی جو ان کے داماد, میں نے اس سے پوچھا, ان لوگوں کا نام نکل کے ہم تو جانتے نہیں ہیں کون. وہاں آیت اللہ مصباح وہاں کو جو نمائندے ہیں سیستانی صاحب کے مشہد میں, ان سے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں, کہ ہم تو نہیں جانتے کون ہیں. اس طرح سے آیت اللہ کشمیری جو دبئی میں اور گلف میں وہ نمائندے ہیں سیستانی صاحب, وہ بھی داماد ہیں. کہا بھائی یہاں یہ ایک صاحب آئے ہیں, آپ کا جانتے, کہ ہم تو نہیں جانتے انہیں, ہم تو نہیں جانتے انہیں. 3 آدمیوں نے کہا داماد جو ہے, 2 تو داماد ہیں اور ایک ان کے خاص نمائندے مشہد میں ہے. 2 دامادوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں جانتے, ہے کہ ہم تو نام بھی نہیں جانتے. تو اور یہاں کے اوپر جو لوگ آتے ہیں ہم کو بھیجتے ہیں تو زیادہ تر لوگ واپس آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے, ہمارے فوڈ بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے. لہذا سارا فنڈ وہیں جا رہا ہے, اور جب لوگ مانگنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے. تو ہم کہاں سے لے کر آئے جب ہمارے پاس آ ہی نہیں رہا ہے, تو وہی جا رہا ہے. تو لہٰذا شریف مسئلہ مولانا تشریف فرما ہے, اس نے بار بار کہا ہے, میں نے بار بار کہا اگر یہ معلوم ہو گیا کہ وہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ سب کو دوبارہ خود نکالنا ہوگا, کیونکہ بار بار تاکید کی جو دے چکے ہیں دوبارہ نکالیے گا, دوبارہ نکالنا ہوگا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی. اس لیے بار بار چیتا رہا ہوں, ہندی میں کہا جاتا ہے چیتا رہا ہوں, بار بار بتا رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے اور یقینی معاملہ نہیں ہے. جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ ذمہ دار ہو جائے گا کہ جو اس پر عمل کر رہا ہے. یہ بات بہت ضروری ہے. بڑا کمرہ میرا بھرا رہتا ہے مانگنے والوں سے, میں ان کو کیا جواب دوں. وہی کہتا ہوں بھائی میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, میں وہاں بھجواتا ہوں, وہاں سے پھر وہ ریباؤنڈ ہو کر ادھر ہی واپس آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی ایک مشکل ہمارے پاس آ رہی ہے. جو کوئی بھی تھوڑا بہت ہو رہا ہے یہیں یہاں کے مسجد سے جو وہی جو ہوتا ہے امام زمانہ کے نام پر جو آپ حضرات دے دیتے ہیں, تھوڑا بہت اسی سے بس مدد ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی سورس میرے پاس نہیں ہے. اور میرے گھر میں بھی یاد رکھیے جو الزامات اپنے 26 کروڑ اور 75 کروڑ اور 100 کروڑ اور 500 کروڑ, جب تک میں مجلس نہ پڑھوں میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے. سن لیجیے آپ,
سب امام حسین کے تصدق سے جو مجلس سے جو صدقہ امام حسین کا ملتا ہے اور اسی سے گھر کا چولہا ملتا ہے، اسی سے گھر کا چولہا ملتا ہے۔ ایک سارے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ابھی مولانا مولانا فرمایا کہ قریب 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے کچھ مدرسے میں مشکل تھی، تو پیسے کی کمی تھی، تو آپ نے یہاں سے اعلان کیا کہ بھئی مدرسے میں کچھ مدد ہو۔ تو اس کا خود مولانا نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ریئیکشن ہوا؟ کیا باہر کچھ لوگ کہہ رہے تھے اتنے وقت بیچ ڈالے پھر بھی پیسے کی کمی؟ مولانا تشریف فرمائیں گے کہ اتنے وقت بیچ ڈالے تبھی پیسے کی کمی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو میں ایک جملہ کہتا ہوں نطفہ یزید، وہ غلط نہیں ہے۔ کچھ نطفہ یزید یہاں بھی آتے ہیں، اگر پتہ چل جائے تو وہ زمین پاک کرنا پڑے گی جہاں وہ بیٹھیں گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ وہ نطفہ یزید یہاں پر کہاں بیٹھتے ہیں مسجد میں، تو زمین پاک کرنا پڑے گی۔ تو نطفہ یزید نجس العین ہے، وہ تو یہاں مسجد میں آتے ہیں، اس طرح کے جھوٹے الزامات یہاں پر لگاتے ہیں۔ یہاں تک کیا میں پرسنل باتیں نہیں کرنا چاہتا، مگر مجبوراً کرنا پڑتی ہے کہ ابھی جو بیٹا میرا آ رہا تھا جس کو ایران سے بلایا، تو ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے قرض لیے تب کہیں جا کے اس کا ٹکٹ ہوا ہے، اور ابھی تک وہ قرض ادا نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ قرض ادا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے پاس 100 کروڑ روپے ہو، وہ بیٹے کے لیے قرض لے رہا ہے اس کے ٹکٹ کے لیے۔ تو یہ اسی لیے مجبوراً مجھ کو سخت جملہ استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جو میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن مجبور، اس پر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ ہنستے ہوں گے، ارے اتنی چھوٹی سی بات میرے لیے کہہ دی تو بھائی نہیں، تو کوئی چیز ہی نہیں میرے لیے۔ تو یہ بات پیش نظر رہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عوام کی مدد سے ہوتا ہے۔ پھر مقدمے لڑے جا رہے، میں نے کہا کہ پرسنل بات نہیں کرنا چاہتا، مگر مجبوراً کہنا پڑتا کہ 3 مرتبہ قرقی آئی میرے گھر پر۔ میں نے نہیں بتایا، آپ پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، 3 مرتبہ قرقی گھر پر آئی ہے، 3 مرتبہ NBW ہوا ہے میرے لیے۔ یہ ابھی کی بات پرانی نہیں ہے، یہ ابھی سال بھر کے اندر کی بات ہے، سال بھر کے اندر ہی اندر جب NBW ہوا، میں عدالت گیا، وہ طلب کیا انہوں نے، جج نے، کہ ان کو آنا پڑے گا ورنہ ہم جیل بھیج دیں گے۔ تو جب NBW تھا اور جب میں وہاں جیل میں گیا تو اتفاق سے ایک خاتون جو تھی وہاں جج تھی، جب انہوں نے میرا آبا قبا ماما دیکھا تو بیچاری کو ترس آ گیا، تو انہوں نے مجھے ایگزام کر دیا، اور ورنہ پھر جیل جانے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ تھا ہی نہیں۔ تو مقدموں پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ RTI جو ڈالی گئی ہے پر 1.5-2 لاکھ سربات کے سلسلے میں جو ابھی RTI ڈالی ہے، 1.5-2 لاکھ روپے اپنے اس وقت خرچ ہو چکے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں، جہاں سے جو امام زمان یہاں سے آپ حضرات کو مل جاتا ہے، یا تھوڑا بہت 5% اب جو خوبص آتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کرنا آپ حضرات سے ضروری تھی تاکہ صحیح صورتحال آسان ہو کہ جو دشمن پروپیگنڈا غلط کرتے ہیں، جو پھیلاتے ہیں، جو گندگی پھیلاتے ہیں، جو غلاظتیں پھیلاتے ہیں، اس پر آپ لوگ ہوشیار رہیے اس سے، اور نہ ہمارے والد نے کبھی خمس سے خرچ کیا آپ کے اوپر، نہ میں نے کبھی خمس سے اپنے اوپر خرچ کیا۔ جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہے وہ پبلک کے اوپر، غریبوں پر خرچ ہوتا ہے۔ والد نے کبھی گھر پہ فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی مگر خمس سے کبھی خرچ نہیں کرتے تھے، نہیں کبھی خرچ نہیں کیا انہوں نے خمس اپنے اوپر، سب کچھ بڑھ جاتا تھا۔ یہی حال میرا بھی، لیکن اب خمس آ نہیں رہا ہے تو میں بانٹوں کہاں سے، تو پتہ لگے۔ تو بس انشاءاللہ اگر توجہ رہی تو تمام حالات درست ہو جائیں گے۔ دعا ہے پالنے والے جلد سے جلد ایران کو فتح عنایت فرما پالا، وہ ٹرمپ ذلیل و رسوا ہو کر سمندر سے بھاگے، یا غرق ہو جائے یا فرار کرے انشاءاللہ۔ بڑی جو ہے اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے پالنے والے، نیتنیاہو کو نیست و نابود فرما دے پالنے والے، جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی حفاظت فرما، فلسطینیوں کو ان کا حق ملے، لبنان کے جو مومنین کو حفاظت فرما پالنے والے، محمد و آل محمد علیہ السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات بر محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين.